بہت پہلے ایک گاؤں میں فاطمہ نامی ایک بوڑھی بیوہ رہتی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ہارون، عثمان اور بلال۔ فاطمہ اکثر بیمار رہتی تھی اور اس کی بینائی بھی وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ رہی تھی۔ ہارون اور عثمان دونوں بڑے بیٹے بہت تیز دماغ اور دنیا دار تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور عزت کیسے حاصل کرنی ہے۔ وہ اپنی بیمار ماں کو ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ ان کا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ وہ جلد از جلد گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں اور بڑے تاجر بنیں۔ تیسرا بیٹا بلال سب سے چھوٹا بالکل مختلف تھا۔ وہ سادہ دل، کم گو اور محنتی تھا۔ اس کے بڑے بھائی اسے بیوقوف اور احمق سمجھتے تھے کیونکہ اس کی دنیا اپنی ماں کے قدموں سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ ایک دن ہارون اور عثمان نے اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا، ہم اس غربت میں نہیں رہ سکتے، ہم شہر جا رہے ہیں اپنا مستقبل بنانے۔ جب ہم امیر ہو جائیں گے تو آپ کو بلا لیں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، میرا آخری وقت قریب ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میری خدمت کرو، اللہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ عثمان ہنسا، اماں، خدمت سے اگر رزق ملتا تو بلال آج گاؤں کا سب سے امیر آدمی ہوتا۔ یہ دیکھیں، پھٹے کپڑے اور خالی جیب، ہم اس کی طرح ناکام نہیں رہنا چاہتے۔ بلال نے اپنے بھائیوں کو روکنا چاہا، بھائیوں، اماں بیمار ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے، تو کر ان کی ضرورت پوری۔ دونوں بھائیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور ماں کی دعاؤں کا انتظار کیے بغیر گاؤں سے چلے گئے۔ اب گھر میں سے بلال اور اس کی بیمار ماں رہ گئے۔ بلال سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتا، جو کوئی سوکھی روٹی ملتی اس میں سے سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، پھر خود کھاتا۔ راتوں کو جا کر ماں کے پاؤں دباتا، ان کے لیے پانی گرم کرتا۔ گاؤں والے اس کے غربت پر ترس کھاتے اور اس کے بھائیوں کی کامیابیوں کی مثالیں دیتے، جو شہر جا کر واقعی امیر ہو رہے تھے۔ 2 سال گزر گئے۔ ہارون اور عثمان کا شہر میں بڑا کاروبار پھیل گیا۔ ان کے قافلے تجارت کا سامان لے کر ملک جاتے تھے۔ وہ وقتی طور پر بہت کامیاب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی ماں کو ایک پائی نہ بھیجی، نہ ہی اس کی خبر لی۔ ادھر گاؤں میں بلال کی غربت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن محنت کرتا، لیکن اس کی آمدنی صرف اتنی تھی کہ ماں کی دوا اور روٹی آ سکے۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ بلال سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا لوٹا ہے اور اس نے خود کچھ نہیں کھایا، بس پانی پی کر ماں کے پاؤں دبانے بیٹھ گیا۔ اس رات فاطمہ کا دل بھر آیا۔ اس نے تہجد میں وہ ہاتھ اٹھائے جو کبھی رد نہیں ہوتے۔ وہ سجدے میں گر کر رو پڑی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے فرمایا ہے کہ والدین سے اف تک نہ کہو۔ میرے بلال نے تو کبھی مجھے اونچی آواز میں جواب تک نہیں دیا۔ یا اللہ، میرے ان بیٹوں ہارون اور عثمان نے تیری نافرمانی کی، انہوں نے دولت کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں لیکن تیری نظر میں ناکام ہے، اور میرے اس بیٹے بلال نے تیری رضا کے لیے میری خدمت کی۔ دنیا کی نظر میں یہ غریب ہے لیکن اس نے جنت کا راستہ چنا۔ اے میرے مالک، تو نبی کریم کے اس فرمان کی لاج رکھ لے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر میں اس سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہے تو اس کی اس خدمت کا صلہ اسے اس دنیا میں بھی عطا فرما، اس کی غربت کو میری خدمت کی وجہ سے امیری میں بدل دے۔ ماں نے آنسوؤں سے دعا مانگی اور سو گئی۔ اگلے دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملک کے بادشاہ کا قافلہ شکار کے دوران راستہ بھٹک گیا اور طوفان میں پھنس گیا۔ بادشاہ کا جانثار گھوڑا جو اسے بہت عزیز تھا بیمار پڑ گیا اور اس کی حالت بگڑنے لگی۔ قافلہ بھٹکتا ہوا اسی گاؤں میں آن پہنچا۔ شاہی طبیب گھوڑے کا علاج کرنے میں ناکام رہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی اس کے گھوڑے کو ٹھیک کرے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ بلال کے پاس حکمت کا تھوڑا بہت علم تھا جو اس نے اپنے دادا سے سیکھا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا اور جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں لا کر اسے پیس کر کھلائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھوڑے نے چند ہی گھنٹوں میں آنکھیں کھول دی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بلال سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بلال نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
بس میری ماں اکثر بیمار رہتی ہے، اگر آپ ان کے علاج کا بندوبست کر دیں اور ہمارے لیے تھوڑے سے غلے کا انتظام کر دیں۔ بادشاہ اس غریب نوجوان کی بےلوسی اور ماں کی خدمت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا، آج سے تمہاری ماں کا علاج شاہی طبیب کریں گے اور تمہاری اس سادگی اور قابلیت کے انعام میں تمہیں اس پورے گاؤں اور آس پاس کی زمینوں کا نگران مقرر کرتا ہوں۔ ایک ہی دن میں ماں کی اس اس دعا نے بلال کو گاؤں کے غریب ترین مزدور سے سب سے معزز اور امیر ترین شخص بنا دیا۔ اس کی غربت خدمت کے صدقے ختم ہو گئی۔ ادھر شہر میں چند مہینوں بعد ایک بڑی تجارت منڈی میں آگ لگ گئی۔ اس آگ میں ہارون اور عثمان کے گودام، ان کے محل اور ان کی ساری دولت جل کر راکھ ہو گئی۔ ان کی وقتی کامیابی ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ لٹا کر بھکاریوں کی طرح اسی گاؤں واپس لوٹے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پرانا کچا مکان ایک خوبصورت حویلی بن چکا ہے اور ان کا غریب بھائی بلال ایک حاکم کی شان سے وہاں کھڑا لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے۔ وہ شرمندگی سے بھاگ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ فاطمہ نے جو اب صحت مند تھی، اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور کہا، معافی اللہ سے مانگو، میں نے تو اسی رات تمہیں آگ کر دیا تھا جب تم مجھے بیمار چھوڑ کر گئے تھے، لیکن یہ بلال تھا جو روز میرے سامنے تمہاری معافی کی التجا کرتا رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے بلال کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں کوئی تکبر نہیں تھا۔ بلال نے کہا، بھائیو، دولت اور کامیابی محنت میں نہیں، ماں کے دعاؤں میں ہے۔ بے شک میں نے ماں کی دعاؤں سے یہ سب پایا ہے اور تم نے سب کچھ کھو دیا۔